اور اس وقت پوری کائنات میں اگر کسی جگہ کو ائمہ معصومین کا گھر کہا جا سکتا ہے کہ یہ وہ گھر ہے جہاں امام رہتے تھے، یہ وہ جگہ ہے جہاں معصومین رہتے تھے، تو صرف اور صرف سامرہ ہے اور اس کی وہ سرداب ہے اس کے بارے میں یقین کے ساتھ کہا جاتا ہے یہ وہ جگہ ہے جو ہمارے امام کا گھر رہا ہے، جہاں 3 اماموں نے زندگی بسر کی۔ اہل بیت علیہ السلام مدینے میں رہتے تھے، لیکن آج ہم مشخص نہیں کر سکتے یہ جگہ وہ ہے جہاں علی علیہ السلام رہتے تھے، یہ جگہ وہ جہاں امام صادق رہتے تھے، مرحوم امام رضا رہتے تھے، نہیں کہہ سکتے یہ جگہ وہاں وہ رہتے تھے۔ لیکن تنہا جگہ اس دنیا میں جو ہے جس کو کہا جا سکتا جہاں 3 اماموں نے زندگی بسر کی، اور جو جگہ آج بھی امام کی ملکیت میں ہے، وہ سامرہ ہے، وہ مزار ہے۔ یہ جو روضہ بنا ہوا ہے یہ کسی اور کی زمین پر نہیں، خود امام کی زمین پر روضہ بنا ہوا ہے۔ جو گھر ہے وہ امام کا گھر ہے، لیکن حالات ایسے ہیں کہ جب لوگ زیارتوں کو جاتے ہیں تو سب سے کم وقت اسی جگہ پر دیتے ہیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ چلو بھاگو۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو سامرہ میں رات گزارتے ہوں۔ عزیزو، یقینی ترین اگر کوئی جگہ ہے تو سامرہ میں امام کا سرداب، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں علماء نے امام زمانہ حضرت حجت ابن الحسن عسکری صلوات اللہ سلام علیہ کو نماز پڑھتے دیکھا ہے، نماز شب پڑھتے دیکھا ہے۔ اس نماز شب میں آپ کے لیے، شیعوں کے لیے دعا کرتے ہوئے سنا ہے۔ حضرت میری گزارش ہے قافلے والوں سے، اگر آپ جا رہے ہیں تو آج کے الحمدللہ سامرہ میں انتظام ہو گیا ہے، اور وہاں کے لوگ رات میں رکھنے کے لیے بھی تیار ہیں، تو کم از کم 1 رات اپنے امام کے ساتھ بھی گزار کے آئیے۔ ہو سکتا ہے جو رات آپ گزارنے وہاں جائیں آپ کی قسمت بھی یہ وہ رات ہو جس میں آپ کا امام وقت وہاں نماز پڑھنے آیا ہو، جس میں آپ کا امام وقت اپنے والدین کی زیارت کے لیے آیا ہو۔ اگر آپ شب جمعہ اپنے والدین کی قبروں کی زیارت کرنے جاتے ہیں تو سامرہ میں امام کے والدین کی قبر ہے یا نہیں ہے؟ تو اگر آپ کو مستحب پر عمل کرنے کا شوق ہے تو امام کو اس سے زیادہ شوق ہے۔ ایک رات، ایک دن کچھ وہاں بھی گزاریں، شاید امام کی نظر عنایت شامل حال ہو جائے۔ وفي كل صوم وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا